السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل عامر خان اسٹوڈنٹس گائیڈر چینل۔ ویورز آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیٹیو ہے، سو آل ویورز آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو آل ڈیٹیلز جو ہیں وہ سمجھ آ جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو ویورز سب سے پہلے میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا فار مور انفارمیٹیو اینڈ لیٹسٹ ویڈیوز کی اپڈیٹ سب سے پہلے حاصل کرنے کے لیے۔ اینڈ ویڈیو پسند آئے سو گائز لائک کیجیے میری ویڈیو کو، شیئر کیجیے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک مسٹ دیجیے گا۔ سو ویورز آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ماہ شعبان کا جو ہے وہ مہینہ ہے، اس کے اوپر جو ہے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے پورے مہینے میں کیا کیا جو ہے ذکر الہی کرنا ہے۔ لیکن اس مہینے میں ہم جتنی بھی زیادہ جو ہے وہ چیزیں پڑھیں تو وہ بھی کم ہے۔ یہ مہینہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو جو ہے رمضان کا مہینہ آئے گا، اور جو ہے اس مہینے میں بھی بہت سارا جو ہے وہ ہم ثواب جو ہے وہ حاصل کریں گے ذکر الہی کر کے۔ اللہ تعالی ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہی میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ جو ہے آپ میری پہلی والی ویڈیو دیکھ لیجئے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل کو وزٹ کیجئے، آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ سو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ آپ نے جو ہے 14ویں جو ہے شب سے پہلے، مطلب کہ 13ویں جو شب کا دن ہوگا، یعنی کہ 13ویں کا جو دن ہوگا شعبان کا، اس دن آپ نے جو ہے وہ کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مغرب کے بعد کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہیں، نوافل ادا کرنے ہیں، وہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو 15ویں شعبان کے جو ہے وہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گی۔ سو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتا دوں 13ویں شعبان کا جو دن ہوگا، آپ نے جو ہے دن کے وقت جو ہے اگر آپ غسل کر سکتے ہیں تو دن کے وقت کر لیجئے، نہیں تو آپ جو ہے 12ویں شب کو جو ہے یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ جو ہے ذکر کرنا ہے، تو آپ نے جو ہے پہلے ہی غسل کر کے جو ہے تحیۃ الوضو کے جو ہے وہ نفل ادا کر لیجئے، کیونکہ 13ویں شب کے بعد جو ہے مغرب کے بعد جو ہے 14ویں شب ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے بعد مغرب کے بعد جو ہے فوراً جو ہے نوافل وغیرہ جو ہے وہ ادا کرنے ہوتے ہیں، تو غسل کر کے تحیۃ الوضو کے نفل پڑھنے کا بے حد ثواب ہے۔ تو آپ جو ہے 13ویں کا جو ہے شعبان کا دن ہوگا تو آپ نے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے آپ غسل کر لیجئے، غسل کرنے کے بعد جو ہے آپ تحیۃ الوضو کے جو ہے غسل کے جو ہے وہ نفل ادا کر لیجئے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے کوئی سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا، چاہے آپ نے قضاء نمازیں پڑھنی ہو تو عصر کی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، عصر کی اذان جب سٹارٹ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے آپ کوئی سجدہ جائز نہیں ہوتا، چاہے آپ نے قرآن پاک کے جو ہے وہ سجدے کیوں نہ، قرآن پاک کے سجدے جو آتے ہیں وہ آپ نے کیوں نہ ادا کرنے ہوں، وہ نہیں ادا کرنے ہوتے، اور جو ہے آپ نوافل بھی نہیں پڑھتے عصر کی نماز کے بعد، نہ ہی قضاء نمازیں پڑھتے ہیں۔ سو آپ کو شاید پتہ ہو، اگر نہیں پتہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ نے ظہر کی نماز کے بعد غسل کیا، اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نفل جو ہے تحیۃ الوضو کے پڑھے۔ کیسے آپ نے پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے جو ہے آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، تحیۃ الوضو کی نیت کرنے کے بعد جو ہے آپ نے سب سے پہلے ثنا پڑھی، پھر الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ جو ہے 1 مرتبہ پڑھی، پھر اس کے بعد آیت الکرسی آپ نے 1 مرتبہ پڑھی۔ 1 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف جو ہے آپ نے 3 بار پڑھی۔ 3 بار پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے رکوع قیام سجود کیا، اس کے بعد ہاتھ باندھے، الحمدللہ شریف آپ نے 1 مرتبہ پڑھی یعنی کہ سورۃ فاتحہ، اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے 3 بار جو ہے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف پڑھی، رکوع قیام سجود کیا اور اتحیات پڑھ کے آپ نے سلام پھیر لیا، اور اس کے بعد دعا کر لیجیے آپ جو ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ نے عصر کی نماز پڑھی، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ یاسین وغیرہ اور دیگر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر جو ہے وہ کیجیے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد جو ہے دعا کی قبولیت کا جو کہتے ہیں کہ ٹائم ہوتا ہے، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس ٹائم عصر کی نماز کے بعد جو ہے ہر نماز جو ہے ٹائم پہ جو ہے پڑھا کریں، اور دعاؤں میں جو ہے اپنی مجھے ضرور رکھا کریں اور میری فیملی کو بھی۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس کے بعد جیسے ہی جو ہے مغرب کی اذان ہونے میں 10-15 منٹ ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے جو ہے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے، مغرب کی اذان سے پہلے آپ نے جو ہے 40 بار جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے والے کے جو ہے 40 برس کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ مغرب کی نماز پڑھیے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے نفل ادا کرنے ہوتے ہیں، اور
نفل کس طریقے سے پڑھنے ہیں؟ نفل جو ہے سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت کی نیت سے پڑھنے ہیں نفل، اور 2 رکعت کی نیت کی آپ نے، اس کے بعد جو ہے آپ نے تو آپ نے جو ہے 2 رکعت کی نیت کی شعبان کی جو ہے، کیونکہ مغرب کے بعد 14ویں شب جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آپ نے جو ہے 2 رکعت کی نیت کرنے کے بعد ثنا پڑھی، الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد سورۃ حشر کی جو ہے قرآن پاک میں جو ہے آپ کو سورت مل جائے گی سورۃ حشر، اس کی آخری 3 آیت جو ہے وہ آپ یاد کر لیجئے، اس کے بعد جو ہے آپ نے 1 مرتبہ وہ پڑھنی ہے سورۃ حشر کی آخری 3 آیت 1 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف 3 ٹائمز یعنی کہ 3 بار پڑھی، اور اس کے بعد رکوع قیام سجود کیا، اور اس کے بعد ہاتھ باندھے، اس کے بعد الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، پھر سورہ حشر کی جو ہے آخری 3 آیات 1 مرتبہ پڑھی، پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے سورۃ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف 3 مرتبہ پڑھی سوری 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر رکوع قیام سجود کیا، اور اتحیات پڑھ کر جو ہے آپ نے سلام پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے والے کے جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو ہیں وہ معاف فرماتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، پھر آپ نے جو ہے ٹوٹل میں آپ کو بتا دوں، پھر آپ نے جو ہے 8 رکعت پڑھنے ہیں، لیکن آپ نے جو ہے 2 کی نیت سے، مطلب کہ آپ نے 2 بار پڑھی ہے، پھر اس کے بعد سلام پھیر لیا، پھر 2 بار، پھر 2 بار، پھر 2 بار، اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، یعنی کہ 4 سلام سے جو ہے آپ نے 8 رکعت نفل جو ہے پڑھنے ہیں۔ کس طریقے سے پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے جو ہے 2 رکعت کی نیت کی، ہاتھ باندھے، اس کے بعد جو ہے آپ نے ثنا پڑھی، الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد جو ہے آپ نے سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ شریف جو ہے وہ 5 بار 5 ٹائمز پڑھی، پھر رکوع قیام سجود کرنے کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ لیے پھر سے، اور پھر جو ہے الحمدللہ شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، اور سورہ اخلاص 5 ٹائمز یعنی کہ قل هو اللہ 5 بار پڑھنے کے بعد جو ہے رکوع قیام سجود کیا، اور اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے 2 رکعت کی نیت کی، سیم اسی طریقے سے سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اسی طریقے سے آپ نے سیم پڑھنا ہے، اور آپ نے 4 سلام سے جو ہے آپ نے 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد ٹوٹل 8 رکعتیں جو ہیں آپ نے پڑھ لینی ہیں۔ اس کے پڑھنے والے کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بخشش فرماتے ہیں اس کی، اور اس کے جو ہے گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے 14ویں شب کو جو ہے آپ نے یہ پڑھ لینا ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد یہ نفل وغیرہ پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد جو ہے آپ کیا کہتے ہیں یاسین وغیرہ پڑھیے، اور یاسین پڑھنے کا جو ہے بے حد جو ہے وہ ثواب ہے، قرآن پاک کا دل جو ہے وہ یاسین ہے، اور اس کے بارے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یاسین پڑھنے والے کا جو ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ ریڈ کر سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی تو ویڈیو لینتھی ہو جائے گی۔ سو ویورز یہ آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اور اس کو ضرور ریڈ کیجئے گا۔ چلیں جی، اوکے ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ چارے کل بھی جو ہے طاقت میں پڑھا کریں، اس کا بھی بے حد ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آپ آیت الکرسی جو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جو ہے داخل ہونے کے لیے جو ہے اس کو صرف موت کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آپ جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے ویورز، میری جو ہے ٹنگ مسٹیک ہو رہی ہے۔ یہ اس طریقے سے جو ہے یاسین پڑھ لیجئے طاقت میں مبین کے ساتھ۔ یاسین کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ میں ویڈیو میں آپ کو پچھلی بتا چکی ہوں، تو آپ میری جو ہے چینل کو وزٹ کیجئے۔ اس کے علاوہ درود پاک جو ہے درود تنجینہ بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں، آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اس طریقے سے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے، ویسے 5 سورے وغیرہ میں جو ہے آپ کو مل جاتا ہے، تو آپ جو ہے اس کو بھی پڑھا کریں، اس کا بھی بے حد ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پڑھنے والے کی مشکلات کو جو ہے حل فرماتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ جو ہے طاقت میں پڑھا کریں، اور یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں ساری چیزیں، اور دکھا بھی دیں کہ آپ نے جو ہے کون کون سے نفل جو ہے ادا کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو ہے بہت سارے نوافل اپنے لیے، دوسروں کے لیے جو ہے ادا کر سکتے ہیں، ہیلتھ کے لیے، رزق میں اضافے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام دلی مرادیں اور خواہشات کو پورا فرمائے، اور جائز حاجات کو پورا فرمائے اپنی بارگاہی میں۔ اس پاک مہینے کے صدقے جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر حال پر رحم فرمائے، اور ہم سب کی تمام دکھ تکلیفیں اور جسمانی روحانی تکلیفات کو جو ہے دور فرمائے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ سو ویورز آج کی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی، امید ہے کہ آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ سنی ہوگی، سمجھی ہوگی، اور آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ سو گائز آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کو 15ویں شب کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ بتاؤں گی۔ سو اتنی دیر کے لیے اسٹے ود اس اینڈ اسٹے کنیکٹیڈ۔ سو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ سو ویورز اگر سانس ہونے کی وفا، تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی گائیڈ کے ساتھ اور یہ مسٹ ویڈیوز کے ساتھ۔ تو اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ کلک کارڈز اینڈ وزٹ مائی چینل، آئی ہوپ یو لائک اٹ اینڈ انجوائے اٹ۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔